ویلکم ٹو دا آفیشیل چینل آف ہیلو ٹو سائیکالوجی۔ اس ویڈیو میں ہم اچھی طرح ڈیٹیل سے جانیں گے کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے، مینٹل النس کیا ہے، اس کے سمپٹمز اور سائنس کیا کیا ہوتے ہیں، مینٹل النس آخر کتنے طرح کی ہوتی ہے، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے، ہمیں اسے جلد سے جلد کیوں صحیح کرنا چاہیے، اور ہم اپنی لائف ٹائم مینٹل ہیلتھ کیسے ٹھیک رکھ سکتے ہیں تاکہ ہم ایک بہتر زندگی جی سکیں۔ ساتھ ہی میں آپ کو ہیومن سائیکالوجی، مینٹل ہیلتھ اور مینٹل النس سے ریلیٹڈ کچھ بکس بھی بتاؤں گی، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے۔ بیسیکلی مینٹل ہیلتھ میں ہمارے ایموشنل، سائیکولوجیکل اور سوشل کنڈیشن شامل ہوتی ہے جو کہ ہمارے سوچنے، فیل کرنے اور ایکٹ کرنے کی ایبلٹی کو افیکٹ کرتی ہے، اور ساتھ ہی یہ ہمارے سٹریس کو ہینڈل کرنے میں، دوسروں کے ساتھ ریلیشن مینج کرنے میں اور ڈیلی لائف کے چوائسز لینے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اب چاہے بچپن سے ایڈلٹہڈ ہو یا بڑھاپا، اچھی مینٹل ہیلتھ ہمارے لائف کے سبھی سٹیجز کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی لائف کے کسی بھی سٹیج میں تھنکنگ پرابلم، ڈپریشن، انزائٹی، ہوپ لیس یا سوسائڈل تھاٹس فیس کرتے ہیں تو یہ مینٹل النس ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، اگر آپ زیادہ ٹائم تک ایک ہی پرٹیکولر تھاٹ کو سوچتے رہتے ہیں یا کوئی ایک ایموشن کو فیل کرتے ہیں وہ ہفتوں سے زیادہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے یا کئی سالوں تک، تو یہ ایب نارمل میں گنا جاتا ہے اور یہ مینٹل النس ہو سکتی ہے، اور ہمیں جلد سے جلد اسے اس لیے ٹھیک کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں زندگی بھر پریشان کر سکتی ہے، ہمیں پورے طرح سے چینج کر سکتی ہے اور ہمارے ایموشنل کنڈیشن کو برے سے برا بنا سکتی ہے، ہمارے ریلیشن شپس ڈسٹروائے کر سکتی ہے، سوچنے، سمجھنے اور بولنے کی ایبلٹی کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ ایون ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ 90% سوسائڈز مینٹل ہیلتھ النس کی وجہ سے ہی ہوئے ہیں۔ تو ہمارے لیے جتنی امپورٹنٹ فزیکل ہیلتھ ہے اتنی ہی مینٹل ہیلتھ ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ نیورولوجسٹ اور سائیکولوجسٹ کے اکارڈنگ یہ کچھ مینٹل النس کے ٹائپس ہیں: اوٹزم، ڈپریشن، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، شیزوفرینیا، الزائمر ڈیزیز، obsessive compulsive disorder، bipolar disorder، anxiety attacks، major depressive disorder MDD، personality disorder، eating disorder، hallucinations etc۔ یہ سبھی ٹائپس مینٹلی سفر کرنے والے پیشنٹس میں پائے جاتے ہیں اور یہ ویری کرتے ہیں پیشنٹ ٹو پیشنٹ، لیکن میجر ڈپریسو ڈس آرڈر MDD سب سے کامن ہے اور زیادہ تر لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اس میں ڈپریشن آتا ہے اور اس کے کیسز اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سب سے زیادہ بڑے ہیں۔ ایون WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اکارڈنگ 5 میں سے 1% ڈپریشن سے سفر کر رہا ہوتا ہے۔ وہیں مینٹل النس کے سمٹمز ہمیں 3 ایریاز میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا ہے سائیکولوجیکل اسٹیٹ، جس میں ڈپریشن، موڈ سوئنگز، illogical thinking، unusual behavior، نیند نہ آنا، نیگیٹو تھنکنگ، سوسائڈل تھاٹس ایٹسٹرا دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا ہے ایموشنل سمپٹمز، جس میں آتا ہے خود کو ہارا ہوا یا ورتھ لیس سمجھنا، سیلف کانفیڈنس کھو دینا، کسی بھی کام میں بالکل من نہ لگنا، بہت زیادہ غصہ آنا، ہمیشہ اداس رہنا، انزائٹی اور لو انرجی فیل کرنا ایٹسٹرا۔ اور تیسرا ہے سوشل کنڈیشن، جس میں ہمیشہ اکیلے رہنا پسند کرنا، آس پاس کے انوائرمنٹ اور لوگوں کی باتوں سے جلدی افیکٹ ہونا اور لوگوں میں انٹرسٹ کھو دینا۔ ان میں سے کوئی بھی سمٹمز اگر کسی بھی پرسن میں کافی لمبے عرصے سے دیکھے جاتے ہیں، مہینے اور سالوں تک، تو موسٹلی چانس ہے کہ وہ پرسن مینٹل النس سے سفر کر رہا ہے۔ لیکن اگر یہ سمٹمز کچھ دنوں تک رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ نارمل ہے، کیونکہ ہم انسان ایموشنل بینگز ہیں، کبھی کبھار ہمارا سیڈ، ڈپریس فیل کرنا نارمل ہوتا ہے۔ اور آخر ایسے کون سے ریزنز ہیں جن سے ہم مینٹل النس کا شکار بن سکتے ہیں؟ اس میں کافی سارے ریزنز انوالو ہو سکتے ہیں۔ ہمارے بایولوجیکل فیکٹر، جیسا کہ ہمارے جینز اور برین کیمسٹری، لائف ایکسپیرینسز، کوئی حادثہ یا چائلڈہڈ ایبیوز، آپ کی فیملی کی مینٹل ہیلتھ ہسٹری، ہیڈ اور برین انجری، ہیلتھ پرابلمز یا کوئی بری عادت یا ایڈکشن۔ ڈاکٹرز اور ایکسپرٹ مینٹل النس کو سمپل وے میں میئر کرنے کے لیے اس کلاسیفیکیشن کا یوز کرتے ہیں۔ لیول 1 میں وہ موسٹلی مینٹلی ڈپریسڈ لوگ کچھ نالج اور کچھ کوششوں کی مدد سے خود کو کچھ ٹائم میں ٹھیک کر لیتے ہیں۔ لیول 2 میں ہمیں خود کی کوششوں، فیملی، فرینڈز اور پارٹنر کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیول 3 میجر لیول ہے،
جس میں ہمیں ہمارے قریبی لوگوں اور ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر ہم لیول 1 میں ڈاکٹرز کی ہیلپ لے لیں تو ہمارے لیے وہ زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ موسٹلی ہم میں سے زیادہ لوگوں کے پاس اس کے بارے میں پراپر نالج نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہمیں لگے کہ ہم لیول 1 میں ہیں اور ہم مینٹل ہیلتھ کو زندگی بھر اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم اپنی کچھ ہیبٹس لائف سٹائل میں چینجز سے کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے اپنے دن کا آغاز اچھے سے کرو، روز اگر خود کو کم سے کم 1 سے 2 گھنٹہ دیں۔ اس ٹائم کو می ٹائم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے اس ٹائم میں آپ فزیکل ایکسرسائز، پازیٹیو بک ریڈنگ اور میڈیٹیشن جیسی ہیبٹس کو شامل کیجیے۔ اسٹریس اور اینگر کو ہینڈل کرنا سیکھو۔ کسی بھی طرح کی بیڈ ہیبٹ اور ایڈکشن سے دور رہو۔ اپنی لائف کو اور اپنے آپ کو کسی اور سے کبھی بھی کمپیئر مت کرو۔ اسٹاپ اوور تھنکنگ۔ لوگوں کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھو۔ اس بات کو سمجھو کہ ہر کوئی الگ ہے۔ اپنے آپ پہ شک کرنا، لو کانفیڈنس رکھنا یا اپنے آپ کو لوزر سمجھنا، یہ سب جھوٹ ہیں جو آپ کا دماغ آپ سے کہتا ہے۔ تو ایسے تھاٹس کو ہینڈل کرنا سیکھو۔ روز ہیلدی ڈائٹ لو۔ اگر کوئی بھی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے تو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ شارٹ ٹرم تھنکنگ کی جگہ لانگ ٹرم تھنکنگ رکھو۔ جتنا ہو سکے اتنا فون اور سوشل میڈیا کو کم یوز کرو۔ اپنی باڈی کی ضرورت کے اکارڈنگ اچھی نیند لینی ہے آپ کو۔ ساتھ ہی اگر آپ کچھ بکس کی مدد لینا چاہتے ہو تو آپ یہ بکس پڑھ سکتے ہو۔ دا پاور آف ناؤ، فیلنگ گڈ، ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ، دا ہیپینس ٹریپ، یو آر ناٹ یور برین، دا پاور آف سب کانشیس مائنڈ، ری وائر یور اینشیس برین، whenever you go there you are، man searching for meaning، when panic attacks، emotional intelligence اور meditations۔ آپ ان میں سے یا ان کے علاوہ کوئی بھی بک پڑھ سکتے ہو اپنے اکارڈنگ۔ تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم ڈپریشن پہ الگ سے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائیں، کسی اور ٹاپک یا پرابلم پہ، پلیز ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ہم اس پہ ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم یہاں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہاں، سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن کو آن کر کے اس چینل کو گرو کرنے میں سپورٹ کرو۔ تھینک یو فار واچنگ۔